الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 21 وقف، اور اس کا پارٹ نمبر ہم نے پڑھنا ہے پارٹ نمبر 2۔ یہ ڈیفینیشن ہے، تعریفیں ہیں، اور سبق میں کہاں کہاں رکنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، علامات و وقف۔ اس کے چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کو ہم نے کیا کہنا ہے، یہ میم ہے، یہاں کیا کرنا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ طا بنا ہوا ہے، یہ جیم ہے، یہ زا ہے، یہ صاد ہے، یہ لام ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 الفاظ ہیں، 7 علامتیں ہیں۔ یہاں ہم نے قرآن پاک کے اندر کیسے رکنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ ساری تعریفیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی پڑھتے ہیں، یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے، ہم یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامت وقف، یہ جو گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ وقف تام، اس کو کیا کہتے ہیں، وقف تام، یہ وقف تام ہے۔ یہ میم ہے، وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ طا ہے، مطلق، وقف مطلق۔ یہ جیم ہے، وقف جائز۔ یہ زا ہے، وقف مجوز۔ یہ صاد ہے، یہ وقف مرخوص، اور یہ لام ہے، وقف لازم، ٹھہرانا، ملا کر پڑھنا۔ اچھا، یہ گول دائرہ ہے جس کی آگے تعریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ وقف تام اور آیات مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو گول دائرہ ہے، یہ کیا ہے، وقف تام ہے، آیات مکمل ہونے کی علامت ہے۔ کیا ہے، یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، یہاں یہ گول دائرہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، یہاں گول دائرہ آ جائے گا اور یہ آیت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ یہ وقف تام آیات مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں کسی قرآن پاک میں چھوٹی سی میم بنی ہوئی نظر آئے، یہ وقف لازم ہوتا ہے، لازم کی علامت ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری چاہیے۔ نمبر 3 ہے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر ٹھہرتے ہیں تو یہاں کیا ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وقف تام اور وقف تا، جہاں تا لکھا ہوگا وہاں وقف مطلق کی علامت ہوگی، یہاں ٹھہرنا کیا ہے، بہتر ہے۔ نمبر 4 ہے جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، یہ ہے وقف جائز کی علامت پر ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھہر گئے تو جائز، نہیں ٹھہرے تو پھر بھی بہتر ہے۔ صاد، یہ وقف مرخوص کی علامت ہے، وقف مرخوص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد کو یہاں وقف مرخوص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آگے ہے لام، اگر یہ آیات کے اوپر، یہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا لام لکھا ہوا ہے، اگر یہ آیات کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا بھی اختلاف ہے، دونوں میں اختلاف ہے، ٹھہرنا بھی اور نہ ٹھہرنا بھی میں اختلاف ہے، یعنی آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہرے،
آیت کے علاوہ یہیں یہ آیت مکمل ہو گئی، اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پر لام لکھا ہو تو نہ ٹھہرنا۔ اگر آیت لکھی اس کے اوپر لام ہو، یہاں آیت مکمل ہو گئی، گول دائرہ ہے، اس کے اوپر لام لکھا ہو تو یہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر ویسے یا لام لکھا ہو تو پھر آپ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعادہ، اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ وقف کرنے کے بعد یعنی ہم نے وقف کیا، سورت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم پیچھے سے ملائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایسے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی ڈیفینیشن، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 تعریفیں ہم نے قرآن پاک میں یاد کرنی، اس کی ذرائع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعادہ اس کو بھی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو پیچھے سے کیسے ملا کر پڑھیں گے، قرآن حضرات وہ اس کو ایسے ہی ملا کر پڑھتے ہیں، تو ہم نے یہ علامتیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ تام کی علامت ہے، یہ دیکھیں یہاں آیت مکمل ہوتی ہے، یہاں اگر میم آ جائے چھوٹی سی قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر تو وقف لازم ہوگا، اگر تو آگے مطلب وقف مطلق ہوگا، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں اگر چھوٹی سی جیم آئی ہے وقف جائز ہے، جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بھی بہتر ہے۔ اور زا آئی ہے وقف مجوز کی علامت ہے، سواد یہ مرحوس کی علامت ہے، اور لام لکھا ہو تو ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی ٹھہرے تو ٹھیک ہے، نہ ٹھہرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آج یہ ہماری علامتیں مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سبق کی ذرائع کریں گے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور وقف کہاں آتا ہے، لام کہاں آتا ہے، اور یہ گول دائرہ کہاں آتا ہے، میم بھی آئے گا، تو بھی آئے گا، جیم بھی آئے گا، زا بھی آئے گا، اس کے آگے یہ ہم نے وقف اور یہ علامتوں کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سواد بھی آئے گا، اور یہ اگلے سبق میں ساری علامتیں پڑھنی پڑیں گی ہمیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔